کہ کیا سارے انبیاء اور اولیاء مشکل کشا ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیا سرکار غوث اعظم سے دنیاوی حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، مثلا مال و دولت اور کسی بھی دنیاوی ڈگری کے حوالے سے؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غوث پاک سے اگر دنیا کی اگر کوئی چیز مانگی تو بے شک وہ یہ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ خدا کو خدا کا درجہ دینا، نبی کو نبی کا درجہ دینا، غلو اور مصیبت یہ ہے کہ لوگ جب کسی کا درجہ اور مقام دیکھتے ہیں جس طرح کی عیسائیوں نے کیا تو اس درجے کو بڑھا کر یہاں تک کہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑا مقام، مرتبہ، درجہ میرے نبی کا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں جو تصرفات، جو اختیارات وہ رب کی شان کے لائق ہے وہ ہم نبی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ اس قدر گھٹیا عقائد اور نظریات کہ آپ نے اس ولی کو، میں نے آپ کو کہا ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، قطب کو بھی مانتے ہیں، ابدال کو بھی مانتے ہیں، لیکن خدا نہیں مانتے ہیں۔ آپ نے وہ تصرفات جو خدا کے ہیں آپ نے بندے کو دے دیے تو رب اور خدا میں تو فرق ہی نہیں ہے۔ آپ نے وہ تمام تصرفات جو رب کے اپنے نبی کو دے دیے، یا علی مدد، یا نبی مدد، یا ولی مدد، فلاں مدد، فلاں۔ بھائی بغیر اسباب کے مدد مانگنا، بغیر اسباب کے مدد مانگنا صرف اور صرف ایک ذات کے لائق ہے جو احد اور صمد ہے، لم یلد ولم یولد۔ نبی خود کے تھے، قل لا املک لنفسی۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھو یار، قرآن تو اٹھا کے دیکھو، قرآن تو بڑا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل لا املک لنفسی ضرا۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کل یہ آپ کو خدا کا درجہ دیں گے، جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا۔